مدینہ شہر ہووے مسجد نبوی ہووے سامنے نبی پاک دی قبر مبارک ہووے تے زبان تے درود ہووے محفل وچ یا کا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے نعت ضروری ہے ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے پھر تسی اینی بری پڑھیا کہ میں گن نہیں سکیا تسی خطبہ مکمل کیتا میرے دل وچ آواز آئی اے درود منکر نہیں ہو سکدے اصل وچ درود والے ہی ہو سکدے نے درود زیادہ پڑھتا ہو اللہ پاک جو میرے پیغمبر پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا اللہ اس کی اتنی زیادہ دعا قبول کرتا ہوگا غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اب ہم بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان خطیب پاکستان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب بیدار ہونے کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دن وانگوں روشن راتاں چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا صحیح البخاری کتاب الدعوات اندر روایت موجود ہے روایت با سند سماعت فرمائیے حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحكم سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اے تابی نے فرماندے نے لقینی کعب بن عجرہ مینو حضرت کعب بن عجرہ صحابی رسول ملے اور مینو فرماندے نے اہدی لک ہدیتن اے عبد الرحمن بن نبی لیلہ میں تینوں ایک گفٹ دینا چاہنا ایک تحفہ دینا چاہنا اور اندازہ کرو کہ گفٹ اور تحفہ دین والا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ صحابی رسول ہے
گفٹ دین والا او انسان ہے جن نے کملی والے دا دیدار کیتا ہے، جڑا ایڈا عظیم انسان ہے وہ دا گفٹ کتنا عظیم ہوئے گا، وہ دا تحفہ کتنا بہترین ہوئے گا۔ بس جڑا تحفہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن نو دیتا، آج اوہی تحفہ میں تانوں دینا چاہنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تحفہ لؤلؤ مرجان دا نہیں، یہ تحفہ سیم و زر دا نہیں، یہ تحفہ ہیرے یاقوت دا نہیں، بلکہ یہ تحفہ نہ کستوری دائے، نہ امبر دائے، نہ عود دائے، بلکہ اے محبوب تے پڑے جان والے درود دائے۔ درود دا تحفہ یہ بھی پتہ لگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دہاں درود دی اینی اہمیت سی کہ وہ درود نو بطور گفٹ پیش کریا کرتے سن۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سانو جنیاں بھی عزتاں ملیاں نے، جنیاں بھی شانہ ملیاں نے، جنیاں بھی برکتاں ملیاں نے، ساریاں درود پاک پڑھن ملیاں نے۔ درود تو قیمتی کوئی شے نہیں، درود تو وڈا کوئی وظیفہ نہیں، درود تو وڈا کوئی تحفہ تے گفٹ نہیں۔ اللہ مینوں تے توانوں درود پڑھن والا بنائے، آمین۔ کتنا بڑا عمل ہے، آئی اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر اے دیتے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے محبوب جناب محمد ہنج نہیں محبوب دا نام آئے درودی چھل آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ذکر محمد دل کی دیا سبحان اللہ، ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ۔ ایک واری سبحان اللہ میں کہنا ہے، ایک واری تسی کہنا ہے، کیونکہ روٹی میں بھی نہیں کھادی تے روٹی تسی بھی نہیں کھادی ہے جی، وسیع انتظام ہے انشاءاللہ۔ پہلے انشاءاللہ درود نال منہ میٹھا کریں گے، تو چوڑن نال منہ سلونا کریں گے، ہے اللہ اللہ۔ میرے تو پہلا مولانا چولے والے ہیں خطاب فرما رہے سن، وہ کہیں دے نا بھائی تیرا کسی نے رشتہ بننے ہیں، میں حساب لایا میرا کسی نے چولا بن چھڑا، کئی سال ہو گئے نے چولا بنیا ہے۔ آج ویکھ لو پھر چولا کھولی گیا، میں چولے دے وچوں ہی لنگ گیا ہے، جنہ بنیا چولا انہاں تے نہیں کھولیا، سی آپ ہی چولا کھولیا ہے۔ اللہ اللہ
ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور اللہ تعالی دے فرشتے میرے پیغمبر حضرت امام بخاری صحیح البخاری کتاب التفسیر اندر فرماتے ہیں وقال ابو عالیہ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ اللہ پاک دا درود کیے اللہ پاک فرشتیاں دے اندر اپنے نبی دیاں شاناں بیان کر دینے اللہ پاک فرشتیاں دے اندر اپنے پیغمبر دیاں عظمتاں دا ذکر کر دینے اے اللہ پاک دا درود وصلاۃ الملائکتی الدعاء اور فرشتیاں دا درود کیے فرشتے میرے پیغمبر لئی رفع درجات دیاں دعاواں کر دینے کہندے نے اللہ کملی والے دیاں عظمتاں بلند کر دے اللہ کملی والے دیاں شاناں بلند کر دے اللہ کملی والے دے رتبے اونچے کر دے اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات محترم ایک اور گل تے بھی غور کرنا اے جڑا یصلون ہے اے فعل مضارع ہے فعل مضارع کنوں کیا جاندا ہے جدے اندر دو زمانے پائے جاندے ہون حال دا بھی استقبال دا بھی یعنی ہون والا زمانہ بھی آئندہ والا زمانہ بھی ہون دوبارہ ترجمہ کرنے آؤ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون کی مانا اللہ پاک ہون بھی میرے نبی دیاں شانہ بیان پہ کر دینے اللہ تعالیٰ ہون بھی فرشتیاں دے اندر میرے پیغمبر دا ذکر پہ کر دینے فرشتے ہون بھی میرے پیغمبر دی عظمت دیاں دعاواں پہ کر دینے میرے پیغمبر دے درجات دی بلندی دیاں دعاواں پہ کر دینے ایتے ہو گیا ہون دا مانا جبکہ دے وچ دو مانے پائے جام دینے ہون دا بھی تے آئندہ دا بھی یعنی اللہ پاک ہون بھی میرے نبی دا تذکرہ کر دینے تے اللہ پاک آئندہ بھی تذکرہ کر دے رہن گے فرشتے ہون بھی میرے نبی تے درود بھیج دینے آئندہ بھی بھیج دے رہن گے کی مانا آئندہ کدوں تک جدوں تک گلستانہ وچ گل نے جدوں تک چمنستانہ وچ
فل نے جدوں تک کلیاں مہکدیاں نے جدوں تک بلبلاں چہکدیاں نے جدوں تک گلاباں وچ رنگت ہے جدوں تک چنبیلی وچ خوشبو ہے اللہ پاک جدوں تک آسمان تو رحمت دیاں بارشاں برساندے رہن گے اودوں تک اللہ پاک میرے نبی تے درود دیاں بارشاں بھی برساندے رہن گے سبحان اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا رک نہیں سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے امام دا دعویٰ کرنے والو اے امام والو تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجیا کرو ایمان والیا اپنے محبوب تے درود پڑھیا کر ایمان والیا کملی والے دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر ویلا نہ بیا کر ٹک ٹاک تے وقت ضائع نہ کریا کر میرے محبوب تے درود پڑھیا کر فیس بک تے ٹائم ضائع نہ کریا کر میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر یوٹیوب تے اپنا وقت ضائع نہ کریا کر میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اللہ والا کی کہندا ہے پڑھ درود سونے تے پڑھ درود سونے تے صبح و شام تو پڑھ درود سونے تے صبح و شام تو کملی والے آقا دا جے ہے غلام تو کملی والے آقا اللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جزاد سپیکر سا کھچن لگ پیا لگدا چولا کھل گیا ہے سپیکر کسی نے بنتا ہے اللہ سپیکر بھی کرو سیٹ کرو یار اللہ 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 پڑھ درود سونے تے صبح و شام تو پڑھ درود سونے تے صبح و شام تو کملی والے آقا ایک ہی ہون رہا ہے کملی بانتا باندھا کدھر اللہ 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 پڑھ درود سونے تے صبح و شام تو کملی والے آقا دا جے ہے غلام تو کملی والے آقا دا جے ہے غلام تو تیریاں تے میریاں مصیبتاں دا حل تیریاں تے میریاں مصیبتاں دا حل پلے بن دوستا تو میری ایک گل تیریاں تے میریاں مصیبتاں دا حل پلے بن دوستا تو میری ایک گل دروداں دیاں ڈالیاں دا کر لے تمام تو دروداں دیاں ڈالیاں دا کر لے تمام تو جھنڈی والے آقا دا جے ہے غلام تو اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انسان دی فطرت ہے انسان کوئی بھی کام کرے نا تے کرن تو پہلا اے سوچدا ہے بھی یہ کام کرن نال مینوں فائدہ کی ہوئے گا تے پھر بندہ کام کردا ہے کئی کام انجدے نے ایک کام کریے تے ایک فائدہ ہوندا ہے کئی کام انجدے نے ایک کام کریے تے دو فائدے ہوندے نے تے کئی کام انجدے نے ایک کام کریے تے تین فائدے ہوندے نے کئی کام انجدے نے ایک کریے تے چار فائدے ہوندے نے کئی انجدے نے کریے تے پانچ ہوندے نے او میرے نبی تے درود پڑھن والا کام انجدہ کام ایک کریے فائدے 30 ہو جاندے ہیں 30 فائدے 30 اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار
غور کرتے جانا دراؤ حدیث پاک تے غور کیجئے سنن نسائی دی روایت کتاب الادام دی روایت سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے حدیث با سند سماعت فرمائیے حدثنا یونس بن اسحاق قال حدثنا یزید بن ابی مریم عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیات ورفیت لہو عشر درجات فرمایا جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات پاک تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک کو 10 نیکیاں تاں کر دینے اللہ پاک کو دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے اللہ پاک کو دے 10 درجے بلند کر دیندے نے اللہ گل سنو دوستو اے گل سنو میرے پیارے بھائیو اے گل سنو چولا پنڈ دے گوانڈیو ہیں اے گل سنو چول تہاڈے پنڈ دا پتہ نہیں کی نا ہے چلو جڑا بھی نہ ہے آج تہاڈا اے نہ ہے چولا پنڈ دے گوانڈیو ہیں اللہ تاج تہاڈا اے نہ ہے اللہ توجہ کرو حضرات دی وقار دیکھو نا جدو کو بندہ نیکی کردا ہے نیکی لکھن والا فرشتہ نیکی لکھن لگ جاندا ہے تے برائی لکھن والا فرشتہ ویلا بہ رہندا ہے تے جدو کو بندہ برائی کردا ہے برائی لکھن والا فرشتہ برائی لکھدا ہے تے نیکی لکھن والا فرشتہ ویلا بہ رہندا ہے میرے نبی تے درود پڑھن والا عمل ایڈا اونچا عمل ہے بندہ درود پڑھدا ہے فرشتے سارے مصروف ہو جاندے نے اللہ پاک دا نیٹ ورک سارا مصروف ہو جاندہ ہے نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھن لگ جاندہ ہے بدیاں لکھن والا بدیاں مٹان لگ جاندہ ہے تے باقی جڑے فرشتے نے وہ جناباں بندے واب تے رفع درجات دیاں دعاواں کر لگ جاندے نے وہ جی میں ایک مثال بنی ہوئی ہے ویلے نہ بہو آرے لگے رہو فرشتیاں نو آکھیا کرو اے فرشتیوں ویلے نہ بہو آرے لگے رہو میں درود پڑھاں گا تسی میریاں نیکیاں لکھ جاؤ گے میں درود پڑھاں گا تسی گناہاں نو مٹا دے جاؤ گے اللہ پاک دے سارے فرشتے مصروف کرنا چاہنا ہے تے میرے نبی تے درود پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد سجے کبھی ویکھو منہ کیڑا نہیں میٹھا کردا پیا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ نے قربان جاواں دوسری حدیث غور کرنا اللہ صحیح الجامع دی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے من صلی علیہ ہین یصبح عشرن و ہین یمسی عشرن جڑا بندہ صبح دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے جڑا بندہ شام دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ دن چڑھے 10 مرتبہ دن ڈوبے 10 مرتبہ غروب آفتاب 10 مرتبہ طلوع آفتاب 10 مرتبہ دن دے اجالے 10 مرتبہ رات دیاں طریقیاں 10 مرتبہ صبح دا ناشتہ 10 مرتبہ شام دا کھانا 10 مرتبہ صبح دا بریک فاسٹ 10 مرتبہ شام دا ڈنر 10 مرتبہ صبح دی سویٹ ڈش 10 مرتبہ شام دی سویٹ ڈش 10 مرتبہ فرمایا جڑا بندہ میری ذات پاک تے صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے ادرکت شفاعتی یوم القیامہ قیامت والے دن میں اس بندے دی شفاعت کر کے پاؤں پھڑ کے جنت وچ نال لے کے جاواں گا
اللہ اللہ میں قربان داما کملی والا شفاعت فرمائے گا کملی والا شفاعت فرمائے گا کملی والا میری تیری ہوئی تھی ایم پی سفارش کرے تے کہنے ہیں گل بن گئی ایم این اے سفارش کرے تے کہنے ہیں گل بن گئی وہ وزیر کو سفارش کرے گل بن گئی اور جدو کوئی وزیر سفارش نہیں کرے گا علی جی دا ویر سفارش کرے گا وہابیاں دا پیر سفارش کرے گا تکبیر حضرت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ ساتھ مسلک حق اہل حدیث پاکستان قاری بنیامین عباس جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ تکبیر اللہ اللہ رسان لائی دی کیا آباد ہے ویاہ ہو گیا سو کہ نہیں لو جی یار نویں ہی روڑا بن گیا کہیں دینے ادھا کھو گیا ہے ایدہ کی معنی ہے نکاح ہو گیا چلو جی رخصتی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تسی چولے دے گوانڈ آئے ہو ہی جائے گی اللہ خیر کر دے گا اللہ اللہ ہے اللہ ہے جی رات دے مرکزی جمعیت اہل حدیث وچ مولانا سان لائی صاحب آگے نے انہاں دا آنا مبارک ہوئے مرکزی جمعیت چانا انہاں دا مبارک ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال میرے پیغمبر دیے گور دی تے غور کیجئے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرما دے نے سنو کائنات والیو دنیا والیو انا اولان انا اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ فرمایا جڑا بندہ میرے تے جنہ زیادہ درود پڑھن والا ہوئے گا قیامت والے دن نہ میرے قریب ہوئے گا اور میں تانوں قیامت دا منظر دکھان لگا میدان معاشر دا ایک نقشہ کتاب سنت دی روشنی دے اندر دکھان لگا حدیث پاک اندر آمدا ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اللہ پاک دارش لگے گا اللہ پاک درش دے ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھن گے اللہ پاک درش دے دوسرے پاسے میں بیٹھاں گا یعنی ہن اے نقشہ سامنے رکھ کے ہن ذرا حدیث دا ترجمہ دوبارہ کرنے ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ جڑا میرے تے درود زیادہ پڑھدا ہوئے گا قیامت والے دن اونا میرے نیڑے بیٹھا ہوئے گا ایدہ مطلب تے بنیا جڑا میرے پیغمبر تے درود زیادہ پڑھدا ہے او حضرت ابراہیم دے بھی نیڑے ہوئے گا او میرے محبوب دے بھی نیڑے ہوئے گا اللہ پاک دے عرش دے بھی نیڑے ہوئے گا حضرت ابراہیم دا قرب چانا ہے درود پڑھیا کر کملی والے دا قرب چانا ہے درود پڑھیا کر اللہ پاک دے عرش دا قرب چانا ہے میرے پیغمبر دی ذات پاک دے درود پڑھیا کر کسرت نہ پڑھیا کر آمدیاں جاندیاں پڑھیا کر اڑدیاں بیٹھدیاں پڑھیا کر اے درزیا نالے مشین چلایا کر نالے میرے نبی تے درود پڑھیا کر اے ڈرائیورا نالے گڈی چلایا کر نالے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر گسایا نالے اپنا کام کریا کر نالے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اے حافظ را نالے آفس وچ بیٹھیا کر نالے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اے جھٹا زمیندارا نالے مجھاں چویا کر نالے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اے گل سن جناب او جناب نہیں میری یہ مائے پہنے نالے آٹا گنیا کر نالے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر نالے روٹیاں پکایا کر نالے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اللہ پاک درود دی برکت دے نال تینوں عظمت عطا کرے گا ایک دعا میں کر لگا ماں میں یہ نہیں کہنا سارے آمین کہہ دیو میں یہ کہنا ہے جیدہ جنو دعا چنگی لگے آمین کہہ دیو یا اللہ جنہیں بندے بیٹھے نے اے وعدہ کر دینے سی درود پڑھاں گے کملی والے دی ذات پاک تے
پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ محبوب اللہ سونے عبادہ کر دینے میں ایک دعا کرنا وا اللہ سونے انج درود پڑھیے مدینہ شہر ہوے مسجد نبوی ہوے سامنے نبی پاک دی قبر مبارک ہوے تے زبان تے درود ہوے اللہ اللہ زندہ باد چولے دا بیٹا جی یہ لگدا چولے آیا میں ایویں گل نا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار قرب ملے گا اللہ اللہ غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود اللہ نو کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے غفور آپ جو سن لے تو بات بن جائے غفور آپ جو سن لے تو بات بن جائے غفور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے غفور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اللہ نے قربان داما قرآن پاک دی کہتے غور کیجئے اللہ 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 پاک فرما دینے اللہم نشرح لکا صدرک ووزعنا عنکا بدرک اللذی عنکا ظہرک ورفعنا لکا ذکرک سارے نہیں بولے ورفعنا صرف چولے آلے بولے نے باقی نہیں بولے ورفعنا لکا ذکرک چولے آلے ہو جدو تک تسی میں نو صدنا نہیں میں تانو انجی پڑھنا ہے اللہ اللہ میں تانو ہی ہاں کاری صاحب میں نے فون کیتا میں ڈیری پھاڑ کے گھنٹہ بیٹھا رہا انہاں دوبارہ فون نہیں کیتا گل یار کرنا نہیں کوئی ہے اللہ 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 ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک مانا کی بندہ دا اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ میں تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا میں تیرے ذکر کو رفع کر دوں گا اونچا کر دوں گا حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر اندر فرمان دینے حضرت امام مجاہد بڑے بڑے مفسر گزرے نے انہوں دا قول بیان کر دینے حضرت امام مجاہد فرمان دینے ورفعنا لکا ذکرک تمانائے بے اذا ذکرت معیا اے سونیاں جدو میرا ذکر ہوئے گا ادو تیرا ذکر ہوئے گا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا جتھے جتھے میرے اللہ دا ذکر ہے اتھے رسول اللہ دا ذکر ہے قرآن اندر ذکر اللہ دا قرآن اندر ذکر میرے محبوب دا نماز اندر ذکر اللہ دا وہ نماز اندر ذکر میرے محبوب دا اذان اندر ذکر اللہ دا اذان اندر ذکر میرے محبوب دا اقامت اندر ذکر اللہ دا اقامت اندر ذکر میرے محبوب دا جنازے اندر ذکر اللہ دا جنازے اندر ذکر
ذکر میرے محبوب دا او تھان دسو کیڑی ہے قرآن اندر ذکر تورات اندر ذکر انجیل اندر زبور اندر صحف ابراہیم اندر الواح موسیٰ اندر پہلیاں کتاب اندر مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر عوام اندر فضا اندر جلوت اندر خلوت اندر ظاہر اندر باطن اندر او تھا نہیں جتھے میرے کملی والے دا نا نہیں ہے اور کئی پرا کہندے نے بھابی نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے دسو میں کی پیا کرنا ہے میں کی پیا کرنا جڑے میں رس گلے تانوں کھلا رہے ہیں کی پیا کرنا ہے جڑے موتی چور دے لڈو تانوں کھوا رہے ہیں کی پیا کرنا جڑے جناب اے جناب تانوں چھوٹی مکھی دے بیری دے شہد دے چھتے پہ چٹا رہے ہیں کی پیا کر رہے ہیں اللہ 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 کی آلے چولے آلے ہو ایمیں بھی زبردست نہیں ہونا انجی کر دیں فون کر دیں فلانی تاریخ لکھ لو اینج تھوڑا ہوتا ہے پہلے فون کری دا حال چال پوچھی دا سلام دعا کہی دا تو پھر کہی دا جی اسی جلسہ رکھنا چاہنے ہاں تو تسی دسو تاڑے کو کیڑیاں کیڑیاں تاریخاں خالی نے او دے تو علماء دیاں تاریخاں رڑا کے لے دیا اینج کری دا ہے جی 20 ستمبر لکھ لو میں پھر ویکھاں گا جی خالی ہوئی تے لکھاں گا تے جے نہ خالی ہوئی تے پھر پائی پھر میں جدو تک تسی میرا ٹائم نہ لیا میں تن انجی پڑھنا کہو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال ایک معنی تو اس کا یہ ہے ایک دوسرا معنی بھی ہے وہ معنی کیے فرمایا برفانا لکا ذکرک جتھے جتھے ذکر خدا ہوئے گا اتھے اتھے درود مصطفیٰ ہوئے گا درود مصطفیٰ ہوئے گا اتھے درود مصطفیٰ گا کمیں پلا ہے بیکھونا بمدہ ادان کہندہ ہے ادان مکمل کردہ ثم صلو علیہ ادان وچ ذکر اللہ پاک دا ادان تو بعد درود میرے پیغمبر تے ادان تو بعد ادان تو اے چولے آلے ہو تسی بولو شاید کسی نو سمجھ آ جائے ادان تو ثم صلو علیہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے یعنی بعد کی بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے پہلے میرے پہلے ذکر خدا دا پھر میرے محبوب تے درود پڑھنا ثم صلو علیہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار نماز پڑھنے ہیں نماز اندر پہلے ذکر خدا ہے تے پھر تشہد اندر بیٹھ جانے ہیں دو میں ہاتھ گوڑیاں تے رکھ لینے ہیں بعد ابو کے بیٹھ جانے ہیں پھر درود مصطفیٰ کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جنازہ پڑھیا جا رہا ہے پہلی تکبیر وچ ذکر خدا تے دوسری تکبیر تو بعد درود مصطفیٰ اللہ اللہ نے قربان جاواں بندہ مسجد اندر داخل ہوندا پیا ہے کی پڑھدا پہلے ذکر خدا پھر درود مصطفیٰ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پہلے ذکر خدا پھر درود مصطفیٰ حضرات دی وقار جدوں بھی دعا کرنی اللہ پاک دی ذات پاک کولوں پہلے ذکر خدا پھر درود مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں دعا کرن واسطے بیٹھا سا ادھروں میں دعا شروع کی تھی ادھر
چلو کملی والدہ میرے کولوں دی گزر ہو گیا میں دعا کردا پیا ست نبی پاک سن دے پیا سن میں پہلے ذکر خدا کیتا پھر درود مصطفیٰ کیتا پھر میں دعا کر لگا جے شروع کیتی ہے تے نبی پاک فرماتے نے سال توتا ہوں سال توتا ہوں سال توتا ہوں عبداللہ بن مسعود تو پہلے ذکر خدا کیتا ہے پھر درود مصطفیٰ کیتا ہے خون تو منگی جا رب تینوں عطا کیتی جائے گا رب تینوں عطا کیتی جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کیڑی کیڑی تھائیں جس تھاں تے پہلے ذکر خدا ہے تے پھر جناب درود مصطفیٰ ہے ہر تھاں تین دیے ہر تھاں تین دیے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے یہاں میں اپنے کچھ بھائیوں کو دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں پگڑی اچھال کر نہیں گریبان جھنجھوڑ کر نہیں ہاتھ باندھ کر ادب و محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ وہابی درود کے منکر ہیں یہ اہل حدیث ہیں یہ درود کے منکر ہیں اور پایا اسی کدو درود منکر ہاں اسی تے درود پڑھنے ہاں اسی تے صرف نہ کہنے ہاں درود پڑھئے ضرور پڑھئے پر مسنون پڑھئے درود پڑھئے ضرور پڑھئے پر مسنون پڑھئے ایک گالتے نہیں کی جی سمجھئے رڑ کے درود تمہیں پڑھنا ہے درود ممی پڑھنا ہاں درود پڑھنے والا تیرا عمل بھی ایک ہے میرا عمل بھی ایک ہے چلو ایک گالتی اپنا اتفاق ہو گیا تمہیں درود پڑھنا ہے ممی پڑھنا ایک اتفاق ہو گیا میں بھی جس نبی تے درود پڑھنا تو بھی جس نبی تے درود پڑھنا ہے وہ نبی ایک ہے لہذا اپنا دوجہ اتفاق ہو گیا درود والا عمل میرا اور تیرا ایک ہے درود والا نبی میرا اور تیرا ایک ہے ہمارے دو اتفاق ہو گئے اب تیسری بات پہ غور کیجئے وہ جدو درود والا عمل ایک ہے جس محبوب تے درود پڑھنے ہیں نبی ایک ہے پھر درود دو کیوں نے پھر درود تین کیوں نے پھر درود بکھرے بکھرے کیوں نے میں درود ابراہیمی پڑھنا تو درود تاج پڑھنا ہے میں درود ابراہیمی پڑھنا تو درود لکھی پڑھنا ہے میں درود ابراہیمی پڑھنا تو درود تنجینہ پڑھنا ہے میں درود ابراہیمی پڑھنا تو درود ماہی پڑھنا ہے تو بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہوں آؤ جس کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں اسی کی بارگاہ سے درود پوچھ لیتے ہیں محبوب آپ تر کون سا درود پڑھا جا سکتا ہے آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر میں درود ابراہیمی ثابت کرتا ہوں تو درود تاج ثابت کر میں درود ابراہیمی ثابت کرتا ہوں تو درود ماہی ثابت کر میں درود ابراہیمی ثابت کرتا ہوں تو درود تنجینہ ثابت کر میں درود ابراہیمی ثابت کرتا ہوں اور تو درود ماہی اور لکھی ثابت کر ثابت کرنا تیرا کام ہے پڑھنا وہابی کا کام ہے زندہ باد زندہ باد یہ نعرہ پتہ کیوں پلے ہے تو انہوں پتہ ہی اللہ اللہ بھئی ہم درود کے منکر نہیں ہیں ہزی درود پڑھنے ہزی کہنے محفل وچ یا کا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ہمیں نعت ضروری ہے محفل وچ یا کا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ہمیں نعت ضروری اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا عقیدائیں او دا ذکر او دا چرچا ہر حال ضروری ہے
جویں حمد ضروری ہے میں نعت ضروری ہے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے او جویں ٹھنڈا پانی اگ تے پائیے تے اگ بجھ جاندی ہے میں درود پڑھن نال غم مٹ جاندے نے میں درود پڑھن نال دکھ مٹ جاندے نے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ دعا کرے درود وچ کملی والے نبی پاک دی ذات تے دعا وچ درود نہ پڑھے او دی دعا آسماناں تے چڑھدی کوئی نہیں زمین و آسمان وچ رک جاندی ہے. حضرت علی پاک فرماندے نے اگر اللہ پاک کوئی ہور ذکر نازل نہ کردا میں کلا درود ہی پڑھدا رہندا. مینوں علی نو درود ایڈا چنگا لگدا ہے. علی جی تہاڈی چوائس کڈی زبردست ہے. علی جی تہاڈی پسند کڈی سونی ہے. علی جی تہاڈی پسند کڈی پیاری ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی اور عمل نہ ہوتا تو میں علی اپنے نبی پر درود پڑھتا رہتا. اللہ اللہ میں قربان داواں حضرت امام رمادی رحمت اللہ علیہ جدو بیمار ہو جائے کر دے سن فرمایا کر دے سن میرے کوڑ بہ کے حدیث پڑھو نا حدیث تسی پڑھو گے درود میں پڑھاں گا شفا رب دے دے گا شفا ما رب دے دے گا. حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مینوں خواب اندر کئی محدثین دی زیارت ہوئی. کئی محدثین نے گل آکھی اللہ پاک نے درود پڑھن دی برکت نال ساڈے گناہ معاف کر دیتے مغفرت کر دیتی کیونکہ سب تو زیادہ درود محدثین پڑھتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی حدیث پڑھنا ہوتا ہے ان کا کام ہی حدیث لکھنا ہوتا ہے. یہی وجہ کہ محدثین مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. ہاں میں تو ایک گل دساں اوے چولے پنڈ دے گوانڈیو اور میں تانوں ایک گل دساں تسی دعا کروانا چاہندے ہو لب دے پھر دیو کوئی جدا بندہ لبدے جدی دعا رد نہیں ہوندی جدی دعا قبول ہوندی ہے. آؤ میں تانوں بندہ دسنا او بندہ لبو جڑا کملی والے دی حدیث پڑھدا ہوے جدا کام ہی حدیث پڑھنا ہوے جدا کام ہی حدیث لکھنا ہوے جو محدث ہو جو حدیث کا امام ہو جو شیخ الحدیث ہو جو بخاری پڑھاتا ہو جو مسلم پڑھاتا ہو جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ پڑھاتا ہو او دے کول جاؤ او دے کول جا کے دعا کرو او مستجاب الدعوات ہوندا ہے. دلیل سن لو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے شیخ صاحب میری والدہ بیمار ہے دعا کرو نا. حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے یار میں کو مستجاب الدعوات نہیں ہاں باقی اللہ پاک تیری والدہ نو شفا دے دے وے. اینی گل آکھی او مایوس ہو گیا پریشان ہو گیا یار ایڈے بڑے امام نے امام احمد ابن حنبل ہیں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد لکھی ہے حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن میرے لیے دعا نہیں کی مجھے ایسے ہی بھیج دیا. وہ گھر گیا چند دنوں وچ اللہ پاک نو دی والدہ نو شفا دے دیتی. کیوں حضرت امام احمد ابن حنبل نے صرف اینا کیا سی اللہ تیری والدہ نو شفا دے دے وے. نکی جی دعا اللہ نے قبول کر لئی. پتہ لگا اینا کول دعا جو درود زیادہ پڑھتا ہو اللہ پاک جو میرے پیغمبر پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا اللہ اس کی اتنی زیادہ دعا قبول کرتا ہوگا. لہذا لبیا کرو بندے درود پڑھن والیاں کول جایا کر تاکہ تینوں جناب تیرے تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو جان. کراچی دے ایک بہت بڑے شیخ نے حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کراچی دے اندر ایک مسجد وچ افتتاحی جمعہ پڑھایا. نوی مسجد بنی ہے اے بھی لگدا نوی مسجد 4 سال ماشاءاللہ نوی ہوئی. اللہ پاک اس مسجد نو برکت عطا فرما. مسجد بنان والے بانیان جڑے زندہ نے اللہ انہاں دی زندگیاں لمیاں کرے جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اچھا
جو دعا ہاں بھائی جان کہہ رہے میری والدہ نے بنائی، اللہ پاک ماں جی نو صحت عطا فرمائے، اللہ ماں جی نو تندرستی عطا فرمائے۔ ماں جی تانوں مبارک ہوے، تسی کڈا سوہنا کم کیتا ہے ماں جی، تسی تے نیکیاں دی سیل ہی بنا لئی ہے، تسی تے نیکیاں دا ڈیپو ہی لا لیا ماں جی، اللہ پاک انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے نے کراچی دی مسجد نمی بنی تے میں افتتاحی جمعہ پڑھا، افتتاحی جمعہ پڑھا کے نا تے میں بیٹھا تے ایک بندہ آ گیا، آ کے کہندا ہے شیخ صاحب میں اہل حدیث ہونا چاہنا، میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا۔ شیخ صاحب کہندے نے میں انہوں پوچھا بھی کوئی گل بھی دس نا، کوئی مسئلہ کوئی گل ہویا، حاجی صاحب بھی ماشاءاللہ میں نے تو بھول گیا، چولے دے روڑے حاجی صاحب بھی بھول گیا ہے، حاجی راشد صاحب اللہ پاک انہوں صحت پیچھے بیمار سو پچھلے دنوں چنے، اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا۔ تو میں اہل حدیث ہونا چاہتا، فرمایا اہل حدیث تم ہو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ کوئی بندہ کسی بات سے متاثر ہوتا ہے، پتہ چلے۔ وہ کہنے لگا جی شیخ صاحب گل ہے کیا مسجد جڑی بنی پئی دے نال دی کندھ دے نال پرلے پاسے میرا گھر ہے، میں مسجد دا گوانڈیاں، میں مسجد دا پڑوسیاں، جدوں مسجد بنن لگی پہلی اٹ رکھی گئی، سنگے بنیاد رکھیا گیا، لوکاں نے آکھیا اس مسجد وچ نہیں جانا، اس مسجد وچ نمازاں نہیں پڑھنیاں، اس مسجد دے نیڑے نہیں لگنا، اے منکراں دی مسجد ہے، یہ درود منکر نے درود نہیں پڑھ دے۔ مسجد بندی رہی، لوگ گلاں کردے رہا تاکہ مسجد بن گئی مکمل ہو گئی۔ آج تسی خطبہ شروع کیتا تے نال دی کندھ پرلے پاسے میرا گھر تے آواز گئی تے ایویں میرے ذہن وچ خیال آیا اے انہاں دی مسجد جڑے درود منکر نے، تے چلو اج میں نوٹ تے کراں واقعی منکر نے کہ نہیں منکر، تے کہندا میں ایک کاپی پینسل لے کے بہ گیا، چلو کوئی ایک کدی وری پڑھے گا تے میں نوٹ تے کراں گا کنی وری پڑھدا ہے۔ حضرت شیخ صاحب تسی خطبہ شروع کیتا، خطبے دے اندر نبی پاک دا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تسی درود پڑھیا، پھر ایک کملی والے دا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر درود پڑھیا، پھر حدیث آئی پھر درود پڑھیا، پھر اگلی حدیث پھر درود پڑھیا۔ میں ایک وری لکھیا، دو وری، تین وری، چار، پانچ، چھ، سات، اٹھ، جدو 10 تو تے پہنچیا تے میں کاپی پینسل پرا رکھ دیتی، میں آکھیا لکھن تو کم وادو ہے، لکھن تو تے کم ودیا کھڑا ہے۔ پھر تسی اینی وری پڑھیا کہ میں گن نہیں سکیا، تسی خطبہ مکمل کیتا، میرے دل وچ آواز آئی اے درود منکر نہیں ہو سکدے، اصل وچ درود والے ہی ہو سکدے نے، اصل وچ درود والے ہی ہو سکدے نے۔ دور نہ جایا کر ساڈے کولوں چنا، اے کہہ کے کہ درود منکر نے، اسی پڑھنے ہیں درود، اسی پڑھنے ہیں درود مٹھائی ہے، درود عنبر ہے، درود کستوری ہے، درود پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ صاحب اس مسجد امام کل انہوں نے دعا کر دینا، مسجد امام نے وہ گر گئے نے، چوٹ لگی، دعا کرو اللہ پاک انہوں سے عطا فرمائے کنہ دا۔ حضرت آئی صاحب دی زوجہ دا اپریٹ ہے پرسوں، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت دے۔ تے بھائی جان نے دسیا کوئی ایک بھائی نے دماغی مسئلہ انہوں دا، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے۔ بھائی جان نو اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے۔ ریحان بچہ، ریحان بچے نے کی بچہ چھوٹا ریحان بیمار ہے، دعا کرو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ میں نا بھائی جان شیر شور دا کہہ رہے نے، لیکن نا سچی گل ہے میں بھوک بڑی لگی ہے روٹی کھانی ہے یا ربی۔ آئے ایک 13 اکتوبر دا جلسہ کتھے دا ہے؟ چولے دا تو نہیں؟ چولے دا میں نہیں اعلان کرنا، اب تم میرا نام ہوئے گا تو میں اعلان کرنا، نہیں تو میں نہیں کرنا۔ 13 اکتوبر 2026 بعد نماز عشاء جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، عبدالرحمن یزدانی صاحب، احمد حسن ساجد صاحب، ارون یاسر بگوی صاحب، بدیل گرجاکی صاحب، انعام اللہ عثمانی صاحب،
حضرت مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب خطابات فرمان گے سٹھیالے پنڈ اے جی مدنی اسلامک سینٹر اے ناج دی تقریر کر لئیے اے سنو تے اگے بھی پہنچاؤ انہاں پراواں نو دیو تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جان یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ جتنے لوگوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے تیرے علاوہ کو شفا نہیں دے سکتا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ مسجد بنانے والی ماں جی اللہ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ مسجد کے باقی جتنے معاملین اللہ سب کے کاروبار میں برکات کا نزول فرما اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین